محترم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیں، کیونکہ ایسے ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ تو میں نے کہا کہ گاؤں میں گھومنے کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ آپ صبح جلد اٹھ جائیے گا تو میں آپ کو باغیچوں اور کھیتوں سے گھما لاؤں گا۔ پھر میں نے نرگس باجی سے پوچھا کہ نرگس باجی، آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے لاہور میں؟ نرگس باجی کہنے لگی، نہیں، میں نے تو کوئی بوائے فرینڈ نہیں بنایا ہے۔ امی ابو میرے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں ابھی تک کوئی رشتہ پسند نہیں آیا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح کا رشتہ چاہیے آپ کو؟ تو نرگس باجی کہنے لگی کہ ویل ایجوکیٹڈ ہو، اچھا گھر ہو، اچھی نوکری ہو اور لڑکا دیکھنے میں بالکل تمہاری طرح ہینڈسم ہو۔ تو میں نے کہا، سچ نرگس باجی؟ تو آپ مجھ سے ہی شادی کر لیجیے۔ تو نرگس باجی ہنسنے لگی۔ وہ ہنستے ہوئے بالکل کسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ میں کچھ دیر ان کو اسی طرح دیکھتا رہا۔ پھر میں نرگس باجی سے کہا کہ آپ تھک گئی ہوں گی، سفر کر کے آئی ہیں، آپ تھوڑا آرام کر لیجیے، میں بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ اور پھر ان کے کمرے سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو مسکان کتابیں لیے بیٹھی تھی۔ جب مسکان نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، سلمان، آج تو آپ ہمیں بھول ہی گئے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں نرگس باجی، کافی دن کے بعد آئی ہیں نا، تو اسی لیے میں ان سے تھوڑی بات کرنے لگا۔ اور پھر میں مسکان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ مسکان کا لگ بھگ سلیبس پورا یاد ہو چکا تھا اور اس نے ریویژن بھی بہت اچھے سے کر لیا تھا۔ مسکان کے امتحان کو ابھی 10 دن بچے تھے تو میں نے مسکان سے کہا کہ مسکان، تمہیں اب اپنی پڑھائی پر زیادہ دھیان دینا چاہیے، باقی کی ساری باتیں ہم امتحان کے ختم ہونے کے بعد کریں گے۔ تو مسکان کہنے لگی، ٹھیک ہے سلمان، اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات کے قریب 9 بجے ہم نے نرگس باجی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور پھر تھوڑا چہل قدمی کرنے کے لیے چھت پر چلے گئے۔ پہلے تو تھوڑی دیر میں نے نرگس باجی، مسکان، روبی سب مل کر باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد روبی اور مسکان اپنے کمرے میں چلی گئیں، کیونکہ مسکان کی امی ابو ابھی تک نہیں آئے تھے۔ انہیں وہاں کام میں تھوڑا اور وقت لگنا تھا، اس لیے وہ رک گئے۔ اس لیے مسکان ابھی بھی روبی کے کمرے میں سو رہی تھی۔ مسکان کے جانے کے بعد میں نے نرگس باجی سے پوچھا کہ آپ کل گھومنے جانا چاہیں گی تو جلدی اٹھ جائیے گا، ہم صبح 6 بجے ہی باغیچے اور کھیتوں میں گھومنے جائیں گے، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ نرگس باجی کہنے لگی، ٹھیک ہے، تو پھر میں جا کے جلدی سو جاتی ہوں، اور سلمان تم بھی جا کر سو جاؤ، ٹھیک ہے؟ نرگس باجی، لیکن کیا میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ نرگس باجی کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ سو کر کیا کرو گے؟ تو میں نے کہا، آپ کو پیار کروں گا، اور کیا کروں گا۔ تو نرگس باجی کہنے لگی کہ تم مجھے چھیڑ رہے ہو؟ تو میں نے کہا، کچھ ایسا ہی سمجھ لیجئے، کیا آپ کو میرا چھیڑنا پسند نہیں آیا؟ تو نرگس باجی کہنے لگی کہ مجھے بہت اچھا لگا، تم صرف مجھے چھیڑو گے یا پھر کچھ اور بھی کرنے کا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو نرگس باجی کہنے لگی کہ بہت زیادہ ہی رومانٹک ہو رہے ہو تم۔ تو میں نے کہا کہ آپ جیسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کوئی بھی رومانٹک ہو جائے گا۔ نرگس باجی کو نیند آنے لگی تھی تو کہنے لگی، میں سونے جا رہی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، اب تم بھی جا کر سو جاؤ۔ تو میں نے نرگس باجی سے کہا، نرگس باجی، تو کیا آپ آج کچھ اور نہیں کروانا چاہتی؟ تو نرگس باجی کہنے لگی، نہیں، آج میں بہت تھک گئی ہوں اور سونے جا رہی ہوں، اور کل صبح پھر جلدی اٹھنا بھی تو ہے، اور تم بھی جا کر سو جاؤ۔ اور پھر نرگس باجی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں چلا آیا سونے۔ صبح نرگس باجی 5:30 بجے تیار ہو کر میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ میں اٹھا دروازہ کھولا تو نرگس باجی کھڑی تھی۔ نرگس باجی کہنے لگی، کیا تمہیں تیار نہیں ہونا ہے جو ابھی تک سو رہے ہو؟ مجھے گھمانے نہیں لے جاؤ گے؟ تو میں نے کہا، نرگس باجی، مجھے بس 10 منٹ دیجیے، میں ابھی تیار ہو کر آتا ہوں۔ میں جلدی سے واش روم گیا اور نہا کر پھر کمرے میں آیا۔ جو کپڑے میں نے رات کو نکال کر رکھے تھے وہ کپڑے پہنے اور پھر پرفیوم لگا کر باہر آ گیا۔ باجی باہر ناشتہ کر رہی تھی تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ نرگس باجی نے اپنے ہاتھ سے ہی چائے بنائی ہوئی تھی۔ میں نے نرگس باجی سے کہا، باجی آپ چائے بہت اچھی بناتی ہیں۔ ناشتہ کر کے ہم باہر نکلے، بائک پر بیٹھے اور کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ صبح کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور چاروں طرف چڑیا چہچہا رہی تھی۔ سورج کی ہلکی ہلکی روشنی میں کھیت اور پیڑ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ نرگس باجی نے کہا، سلمان، گاڑی یہیں کہیں کھڑی کر دو، ہم پیدل ہی گھومتے ہیں، بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ میں نے گاڑی روکی اور سائڈ میں لگا کر گاڑی کھڑی کر دی۔
اور پھر نرگس باجی کے ساتھ پیدل ہی کھیتوں کی طرف چل دیا۔ نرگس باجی نے بلو کلر کی فراک اور چوڑی دار پہن رکھا تھا، بلو کلر کا ہی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ ان کا دودھ جیسا گورا چہرہ بلو کلر میں تو جیسے اور گورا لگ رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مانو پرستان کی کوئی پری ہو۔ نرگس باجی نے اپنے گورے چہرے پر ہلکا پنک کلر کا میک اپ کر رکھا تھا، اپنی نیلی آنکھوں میں آئی لائنر لگا رکھا تھا۔ ان سے ان کا چہرہ اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ میرا تو دل کر رہا تھا کہ بس نرگس باجی کو چوم لوں۔ ہم تھوڑی دیر اور کھیتوں میں گھومے اور پھر باغیچوں کی طرف چلے گئے۔ باغیچے میں تھوڑی دیر گھومنے کے بعد نرگس باجی کہنے لگی کہ چلو سلمان کسی پیڑ کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ پھر ہم ایک آم کے پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے نرگس باجی کو کچھ آم توڑ کر دیا اور کچھ آم مسکان اور روبی کے لیے بھی توڑ کر ساپر میں رکھ لیے۔ نرگس باجی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر آم کھا رہی تھی، تبھی ان کی پیٹھ پر کچھ چبھنے لگا۔ نرگس باجی کہنے لگی کہ سلمان، لگتا ہے میرے پیٹ پر کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے اور ابھی بھی پیٹھ پر ہی ہے۔ تو میں نے کہا نرگس باجی کھڑی ہو جائیں اور اسے ہاتھ سے جھاڑنے کی کوشش کیجیے۔ نرگس باجی کھڑی ہو گئیں اور اسے ہاتھ سے جھاڑنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن تب بھی کیڑا ان کی پیٹھ پر سے ہٹا نہیں۔ تو نرگس باجی رونے لگی اور کہنے لگی کہ سلمان مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ تو میں نے نرگس باجی سے کہا نرگس باجی برا مت مانیے گا، آپ کہیں تو میں آپ کا کپڑا ہٹا کر دیکھتا ہوں کہ کون سا کیڑا چپکا ہے۔ تو نرگس باجی کہنے لگی سلمان میں برا نہیں مانوں گی، پلیز تم دیکھو مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ تو میں نے نرگس باجی کی فراک تھوڑی اوپر کیا تو نرگس باجی کی پیٹھ دکھنے لگی اور ان کی پیٹھ پر پورا خون ہی خون تھا۔ میں نے کپڑا تھوڑا اور اوپر کیا تو نرگس باجی کی پیٹھ پر بڑا سا چیٹا چپکا ہوا تھا جو انہیں ابھی بھی کاٹ رہا تھا اور خون وہیں سے نکل رہا تھا۔ میں نے زمین سے ایک پتا اٹھایا اور چیٹے کو اس پتے سے ہٹانے لگا۔ کافی دیر کے بعد چیٹا نرگس باجی کی پیٹھ سے الگ ہوا تو میں نے اپنے رومال سے ان کا زخم صاف کیا اور جو خون ان کے کمر پر لگا تھا اسے بہت صاف کیا اور اپنا رومال ان کے زخم کی جگہ پر رکھ دیا تاکہ خون اور نہ نکلے۔ میں نے نرگس باجی سے کہا کہ آپ اس رومال کو پکڑ دیجیے اور زخم کی جگہ کو دبائے رکھیے، میں پانی لے کر آتا ہوں۔ اور میں پانی لینے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں پانی لے کر واپس آیا تو میرا رومال پورا خون سے بھیگ چکا تھا۔ میں نے اپنا رومال ہٹایا اور اسے پانی سے دھویا اور پھر اسی سے زخم صاف کرنے لگا۔ کئی بار میں نے اسی طرح سے کیا، رومال دھوتا اور زخم صاف کرتا، تب جا کر کہیں نرگس باجی کی پیٹھ کے زخم سے خون رکا۔ نرگس باجی کہنے لگی کہ سلمان بہت ہی زیادہ درد ہو رہا ہے، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ تو میں نرگس باجی کو بائک کے پاس لے آیا اور بائک پر بیٹھ کر ہم گھر چلے آئے۔ گھر پہنچنے کے بعد نرگس باجی اپنے کمرے میں چلی گئیں تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے نرگس باجی سے کہا کہ آپ اپنے زخم پر کوئی مرہم لگا لیجیے۔ نرگس باجی کہنے لگی کہ پیٹھ تک میرا ہاتھ نہیں پہنچے گا تو میرے مرہم کیسے لگاؤں؟ تو میں نے کہا کہ میں روبی یا مسکان کو بلا دیتا ہوں، وہ آپ کے مرہم لگا دیں گی۔ تو نرگس باجی کہنے لگی ابھی انہیں بلانے کی کیا ضرورت ہے، تم بھی تو ہو یہاں، تم ہی میرے زخم پر مرہم لگا دو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے باجی، میں مرہم لے کر آتا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور مرہم کی ڈبی لی اور پھر سے نرگس باجی کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کہا نرگس باجی لائیے میں آپ کے مرہم لگا دیتا ہوں، اور میں نے ان کی پیٹھ پر مرہم لگا دیا۔ پھر میں نے نرگس باجی سے کہا کہ آپ کو ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے، کہیں زخم بڑھ نہ جائے۔ نرگس باجی کہنے لگی کہ دوپہر تک دیکھتی ہوں، اگر درد کم ہو گیا تو ٹھیک، نہیں ٹھیک ہوا تو ڈاکٹر کو دکھا لوں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد امی ناشتے کے لیے بلانے آئیں تو میں اور نرگس باجی باہر ناشتہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ نرگس باجی ناشتے میں صرف چائے اور سینڈوچ کھاتی تھیں، وہ روٹی نہیں کھاتی تھیں، تو میں نے بھی آج چائے اور سینڈوچ ہی کھایا تھا۔